جبکہ قرض کا معاملہ بہت سخت ہے کیونکہ وہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شہید کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے قرض کے۔ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مردے کو غسل دینے میں لوگ یوں کتراتے ہیں کہ مردے کو ہم کیسے غسل دیں۔ واہ صاحب، اس کا ترکہ لینے میں نہیں کتراتے آپ، اس کی گاڑی اور اس کے جائیداد اور اس کے قیمتی موبائل لینے میں نہیں کتراتے آپ، لیکن اس شخص کے جسد خاکی کو نہلا دینے میں آپ، بعض لوگ تو اتنے دور بھاگتے ہیں کہ کہیں سے دوسرے آدمی کو بلا کر کے لے آتے ہیں، تم چل کے غسل دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ دریافت فرماتے کہ حل علیہ دین، کیا اس پہ کسی کا قرض ہے؟ کہا جاتا کہ نہیں، کسی کا قرض نہیں ہے، تو سرکار خود جنازے کی نماز پڑھاتے اور شریک ہوتے، ورنہ کہا جاتا کہ ہے قرض تو آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ تم سب لوگ اس کو پڑھو۔ نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے دستے تصرف میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ انسانوں کا امتحان لے کہ کون انسان اس دنیاوی زندگی میں اچھا کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل انجام دیتا ہے، اور وہ ذات غالب ہے، بلند ہے اور بخشنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کے وجود کے دو دور کا ذکر ہوا، الذی خلق الموت والحیات۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو نماز، روزہ اور دیگر جو احکام انسانوں سے متعلق ہیں، ایمان والوں سے متعلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان احکام کا وہ پابند نہیں رہتا، ساقط ہو جاتے ہیں وہ احکام۔ لیکن جو لوگ زندہ ہیں، اس کے گھر کے، اس کے خاندان کے، اس سے تعلق رکھنے والے، اس کے مذہب اور دین کے ماننے والے، ان سب کے اوپر اس جانے والے انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جن حقوق کی ادائیگی زندہ انسانوں کے اوپر لازم ہوتی ہے اپنے اس بھائی کے حوالے سے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حقوق زندہ انسانوں پہ عائد ہوتے ہیں، ان انسانوں کے حوالے سے جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، علماء اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ مرنے والا شخص جب مرتا ہے تو اولاً مرنے سے پہلے اگر بیماری کے ادوار سے وہ گزرا ہے، بیماری کی حالتوں سے وہ گزرا ہے، تو بیماروں کی عیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، جن سے آپ کے تعلقات ہیں، وہ شخص بیمار ہے، تو آپ اس کی مجاز پرسی کے لیے اس کے پاس جائیے، عیادت کے لیے اس کے پاس جائیے، خبرگیری کے لیے اس کے پاس جائیے، اور یہ عیادت اور مجاز پرسی کے لیے جانا سنت ہے، جس کی بنیاد پر نیک نیتی اور خلوص کی وجہ سے آپ ثواب کے بھی مستحق بنیں گے۔ ثواب کے مستحق بننے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اس میں ایک یہ بھی ہوگی کہ جب ایک مجبور، بےکس، لاچار اور مرض میں مبتلا انسان کو، قریب المرض، مرنے کے قریب حالت میں مبتلا انسان کو آپ دیکھیں گے تو خود آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی اور اس دنیا کی حقیقت سے پردہ ہٹے گا۔ بیماروں کی عیادت میں اس کی خبرگیری بھی ہے اور اپنی موت کو یاد کرنے کا سبق بھی چھپا ہوا ہے۔ اور موت کو یاد کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اس کی زیارت کو اب جاؤ، کیونکہ قبروں کی زیارت، قبروں کو دیکھنا، یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی انسان کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، تدفین میں جاتے ہیں، اس کے قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں موت سے قریب کرنے والی ہوتی ہے، موت یاد دلانے والی ہوتی ہے۔ تو عیادت کو جائیں،
مر جانے کے بعد اس شخص کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب آپ کو اس کے مرنے کی خبر ملے، اطلاع ملے، تو آپ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنازے میں شریک ہو اور صرف جنازہ پڑھ کے لوٹ جائے، تدفین میں شرکت نہ کرے، جنازے میں شریک ہوا اور مٹی قبرستان جا رہی تھی، قبر میں اس کی تدفین ہونی تھی، اس میں شریک نہیں ہوا، تو وہ 1 گنا اجر کا مستحق ہوگا۔ اور اگر وہ جنازے میں بھی شریک ہو اور تدفین میں بھی شریک ہو، مٹی ڈالنے میں بھی شریک ہو، تو پھر وہ ڈبل اجر کا مستحق ہوگا، جس کو حدیث شریف میں قیرات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ 1 گنا پہاڑ کے برابر ثواب پائے گا، قیرات 1 قیرات ثواب پائے گا جنازے میں شریک ہونے سے، اور 2 قیرات اور ڈبل اجر پائے گا اگر جنازے کے بعد مٹی میں بھی شریک ہو۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دور دور سے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ چند فاصلوں پہ یا چند منٹوں میں تدفین کا مرحلہ ہوتا ہے جنازے کے بعد، اور اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب کبھی انتقال کی خبر ملے تو جنازے میں شریک ہوں، اور جنازے میں شریک ہونے کے بعد یہ بھی کوشش کریں کہ تدفین میں شریک ہوں۔ کوئی انسان جب مر جاتا ہے تو جو کچھ وہ مال رکھتا تھا اپنی زندگی میں، جن چیزوں کا وہ مالک تھا، خواہ وہ مال اس انسان کے پاس بینک بیلنس کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، گھر گاڑی اس کی صورت میں ہو، یا زمین اور دیگر جائیداد کی صورت میں ہو، انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے، مر جانے کے بعد وہ چیزیں جس کو وہ چھوڑ کر کے مر رہا ہے، حالت حیات میں جن چیزوں کا مالک تھا، علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے مال سے 4 طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں، خاندان میں، گاؤں میں کوئی بھی شخص مر جائے تو ہم اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں میں اس سبق کو تلقین اور بڑھانے کی کوشش کریں کہ اس کے مال کو کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اور اس کے مال میں کس کا کتنا حق متعلق ہوتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے مال سے جو 4 حق متعلق ہوتا ہے، مرتب حقوق، اس میں سب سے فرسٹ اور پہلا حق ہے اس کی تجہیز و تکفین۔ آدمی مر گیا ہے، مرنے والے کے مال سے اس کی تجہیز اور تکفین ہوگی، یعنی مرنے کے بعد سے لے کے قبر میں جانے تک کے جو اسلامی مراسم ہیں، دفن دینا، قبر کھودنا، اس کے لیے انتظام کرنا، اور بھی جو چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تجہیز، مردے کو تدفین کے لیے تیار کرنا، اور تکفین، کفن دینا، تو تجہیز اور تکفین اس کے مال سے کریں گے۔ اگر وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں مرا ہے تو اس کی تجہیز اور تکفین کی ذمہ داری اس شخص کے اوپر ہوگی جس شخص پہ اس شخص کے حالت حیات میں ہونے میں خرچہ ثابت ہوتا تھا، نفقہ ثابت ہوتا تھا۔ مرنے والے کا اپنا مال کچھ اگر نہیں ہے تو وہ زندہ تھا تو جس کی کفالت میں تھا، جس کے اوپر اس کا خرچہ تھا، مرنے کے بعد وہ اس کی تجہیز تکفین کرے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا کوئی کفیل ہی نہ ہو، یا ہو مگر وہ خود فقیر رہا ہو، اس کے پاس بھی مال نہیں ہے، تو ایسے وقت میں بیت المال اگر ہے تو ہو اس سے، اور نہیں ہے تو جو مسلمان ہوں گے جن تک یہ خبر پہنچی ہے ان پہ یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے سے اس کا انتظام کریں، جس سے کہ اس کے کفن اور اس کے دفن کا مرحلہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے تجہیز اور تکفین۔ مردے کو غسل کیسے دیا جائے گا، کفن کیسے پہنایا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مردے کو غسل دینے میں لوگ یوں کتراتے ہیں کہ مردے کو ہم کیسے غسل دیں۔ واہ صاحب، اس کا ترکہ لینے میں نہیں کتراتے آپ، اس کی گاڑی اور اس کے جائیداد اور اس کے قیمتی موبائل لینے میں نہیں کتراتے آپ، لیکن اس شخص کے جسد خاکی کو نہلا دینے میں آپ، بعض لوگ تو اتنے دور بھاگتے ہیں کہ کہیں سے دوسرے آدمی کو بلا کر کے لے آتے ہیں، یا تم چل کے غسل دے دو۔ ہاں، اگر وہ مشروع طریقہ غسل کا نہیں جان رہا ہے تو کسی جاننے والے کو بلا کر کے لے آئے اور اس سے سمجھ کر کے غسل دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر کے لوگ خود جو ہیں اس کو غسل دیں، کفن دیں، نہیں جانتے ہیں تو سمجھیں۔ تو سب سے پہلا کام ہے اس کی تجہیز اور تکفین۔ دوسرا کام، مرنے والا شخص جب اس کے مال سے آپ تجہیز تکفین کر دیے، قبر کے حوالے کر کے آ گئے، تو آپ دوسرا کام جو اب کرنا ہے مرنے والے کے مال سے، وہ اس کے قرض کو ادا کرنا ہے۔ جو شخص ہم میں مر جائے گا تو زندوں کے ذمے، اس کے وارثین کے ذمے یہ عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ اس کے ترکے سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے قبر اور دفن کے مرحلے کو طے کرنے کے بعد اس کے قرض کو ادا کریں۔ اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے لوگوں سے۔ بلا شبہ آپ مردے کے لیے ایصال ثواب کریے، اور ایصال ثواب جتنا کر سکتے اتنا کریے، قرآن پڑھ کر کے،
कलमात खैर का विर्द करके, फुकरा को खाना खिला करके। लेकिन मय्यत के तरके से उसका कर्ज अदा करने के बजाय आप कार्ड छपवा करके लोगों को अपने दरवाजे पे बुलाइए, तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे। आपके पास माल है, आप अपने माल से करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन इस करने में भी अगर मय्यत कर्जदार मरा है और उसका माल नहीं है और आप कुछ करना चाहते हैं मय्यत के लिए, तो सबसे पहले उसका कर्ज अदा कर दीजिए। लेकिन कर्ज अदा करने में न उसके तरके से अदा करने की कोशिश की जाती है और न कोई अपने माल से अदा करने की कोशिश करता है। अपने माल से दीगर चीज तो कर सकता है, कर्ज नहीं अदा करता है। जबकि कर्ज का मामला बहुत सख्त है, क्योंकि वो हुकूकुल इबाद में आता है। रवायतों में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहीद के हर गुनाह को माफ फरमा देगा सिवाय कर्ज के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कोई जनाजा लाया जाता, आप दरियाफ्त फरमाते कि हल अलैहि दैनुन, क्या इस पे किसी का कर्ज है? कहा जाता कि नहीं, किसी का कर्ज नहीं है। तो सरकार खुद जनाजे की नमाज पढ़ाते और शरीक होते, वरना कहा जाता कि है कर्ज, तो आप साहबा को हुक्म देते कि तुम सब लोग उसको पढ़ो। कर्ज इंसानी जिंदगी में एक लाजमी हिस्सा है, इंसान की मुआशरती जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा कर्ज है। इंसान की जिंदगी में ऐसी हालतें आती हैं जिन हालतों में आदमी बगैर कर्ज लिए हुए नहीं निकल पाता है कभी कभी। इसीलिए जिसके पास माल है और कोई कर्ज मांग रहा हो हाजत और जरूरत के वक्त, तो कर्ज देने वाले के लिए भी बड़ी फजीलत है। यह इब्न माजा की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज की रात जिन चीजों का मुशाहिदा फरमाते हैं उनमें से कि यह भी है कि सरकार ने देखा लिखा हुआ कि सदक़े का अज्र 1 से लेकर 10 गुना तक है और कर्ज का 18 गुना तक है। जिब्रील से पूछा, है जिब्रील, कर्ज का अज्र सदक़े से ज्यादा क्यों है? तो जिब्रील ने बताया कि उसकी वजह यह है कि सदका मांगने वाला या जिसको आप सदका देंगे, ऐसा हो सकता है कि माल उसके पास है जरूरत के लायक, फिर भी आप तसद्दुक के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन कर्ज मांगने वाला मांगता उसी वक्त है जब वो किसी मजबूरी में फंसा होता है, और उसको जब कोई कर्ज देता है तो वो ऐसे वक्त में उसको देता है जिससे उसकी जरूरत फिलहाल पूरी हो रही होती है और वो किसी मजबूरी से निकल रहा होता है। लेकिन लेने वाला भी ऐसा ना हो कि कर्ज ले ले और उसके बाद में कान में तेल डाल के सो जाए कि मरने के बाद वारसी अदा करते रहे तरके से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कर्ज ले और लेने में यह नियत करे कि जल्द दे दूंगा, तो अल्लाह उसके लिए कर्ज की अदायगी का असबाब पैदा फरमा देता है। तो लेने के वक्त ये नियत कीजिए और ले लेने के बाद हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि सबसे पहला काम उस कर्ज को अदा करना हो अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर कोई नहीं अदा कर पाया तो तजज़ियो तकफीन के बाद उसके तरके से उसके कर्ज को अदा करेंगे। इस मामले में बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए। मरने वाले का माल से सबसे पहले तजज़ियो तकफीन के बाद उसके कर्ज को अदायगी होनी चाहिए। हम ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे लोग हमारी नजरों के सामने हैं कि 10 साल वालिद के मरे हुए हो गए और 5,000 7,000 जिनका कर्जा था वो दरवाजे पे आता है, उसको टाल मटोल करके भगाया जाता है और साल में बरसी के नाम पर 10,000 वालिद के नाम के साले सवाब कर दिया जाता है। तो आप करिए, लेकिन जो उससे पहले का मरहला है मरने वाले शख्स का कर्ज भी अदा करिए। तीसरा हक यह है कि मरने वाला अगर किसी के लिए कोई वसीयत कर गया है कि मेरे मरने के बाद इतना सामान फलां को दे देना, तो कर्ज की अदायगी के बाद जितना माल बचा है, कर्ज की अदायगी के बाद, अगर कर्ज नहीं है तो तजज़ियो तकफीन के बाद जितना माल बचा है, और अगर कर्ज था तो कर्ज देने के बाद जितना माल बचा है उसके तिहाई हिस्से से उसकी वसीयत नाफिज करेंगे। फर्ज कीजिए कि कोई शख्स मरा है और वो 15,000 छोड़कर मरा, जिसमें से 5,000 उसकी तजज़ियो तकफीन में लग गए, 10,000 बचा। 10,000 में 4,000 का वो किसी से कर्ज लिया था तो 4,000 कर्ज वाले को दे दिया, अब 6,000 बचा। तो अब 6,000 का जो 1/3 होगा, सुलुस 2,000, इतने में उसकी वसीयत को नाफिज करेंगे कि अगर वो कहा हो मेरे मरने के बाद फला को दे देना, तो 2,000 रुपए तक जो 1/3 होता है कर्ज की अदायगी के बाद उससे उसकी वसीयत नाफिज करेंगे। उसके बाद अब जो माल बचा हुआ है उसमें भी जो जैसे चाहे वैसे ले ले, नहीं कि जो ज्यादा गालिब हो, जो ज्यादा कुव्वत रखने वाला हो, सब भाई की जमीन अपने रख ले, सारी बहनों का हक अपने पास रख ले, बीवी का हक भी मार दे, दादा का हक भी मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो चौथा मरहला आता है वसीयत नाफिज करने के बाद कि अल्लाह ताला ने मरने वाले के माल में जिसका जितना हिस्सा मुतय्यन किया है, रसूलुल्लाह ने उसूबत के तौर पर जिसको जितना मुस्तहिक करार दिया है, उस माल में वैसी तकसीम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा की वईद में शामिल होगा कि विरासत को खूब समेट के खा जाते हो और दूसरे का माल अपने पास जमा करने वाले बन जाते हो। तो हमें चाहिए कि खासतौर से मरने वाले इंसान के हवाले से उसके माल के जो ये तरतीबी हुकूक हैं, तजज़ियो तकफीन, कर्ज की अदायगी, निफाज वसीयत, और उसके बाद उसके माल को उसके वारिसीन के बीच शरई उसूलों के बीच बांटना, इस तरह करें ताकि खुद भी हम दूसरे का माल खाने वाले ना बन सके, हलाल खाने वाले बन सके, और मरने वाले का जो हक हम पे आयद होता था उस हक को अदा करने वाले बन सके। मौलाए करीम हम सभी लोगों को जिंदों का हक भी और मुर्दों का हक भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना।